السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں مسلمانوں کو خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی ہے۔ قرآن کریم بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، اور لیبشر بہ المؤمنین الذین یعملون الصالحات وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر بھی ہیں، نذیر بھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے اور یہ قرآن کریم کی صفت بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں انہیں جنت کی، کامیابی کی، رب کی رضا کی خوشخبری ہے، اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اسلام پر عمل نہیں کرتے، انہیں قرآن بھی ڈراتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم سے ڈرایا گیا ہے، اللہ کی ناراضگی سے، آخرت کے عذاب سے۔ تو سورہ حدید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے دونوں پہلو ذکر کیے کہ کاش آپ وہ منظر دیکھو جس سے مومن مرد اور مومن عورتیں ایسی کیفیت میں ہوں گے کہ ان کا نور، ان کی روشنی ان کے سامنے بھی دوڑ رہا ہوگا اور یہ ایمان ہی موروں کے دائیں طرف کی روشنی ہی روشنی ہوگی، اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ مبارکباد دے رہے ہوں گے فرشتے لمحہ بلمحہ، قدم بقدم، بار بار مبارکبادیں دے رہے ہوں گے۔ اگلی آیت کا اللہ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، کہ جب مومن مرد عورتوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ ہزاروں میل تک ان کی روشنی جا رہی ہے، سامنے روشنی ہوگی نیک اعمال کی، کبھی ایمان کی اور دائیں طرف روشنی ہوگی، دایاں ہاتھ میں جو اعمال نامہ ملے گا اس کی، جب اتنی روشنی ہوگی تو منافق مرد اور عورت کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمارا انتظار کرو، ٹھہرو، ہم آپ کے نور میں سے تھوڑا سا اقتباس لیں گے۔ نقتبس من نورکم، تھوڑا سا نور، تھوڑی روشنی، تھوڑی سی لائٹ ہمیں بھی دے دو۔ اب یہاں کافروں کا نہیں کہا، یہود و نصارہ کا نہیں کہا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان سے کہا جائے گا واپس جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں جا کے روشنی تلاش کرو، وہاں سے روشنی لے کر آؤ، وہاں روشنی تقسیم ہو رہی تھی، وہاں روشنی مل رہی تھی، اب یہاں روشنی آدھے راستے میں آپ کو نہیں ملے، پھر بھی ہو رہا ہو۔ اب یہ مومنوں کو قائل کر رہے ہو گے کہ روشنی اتنی ہے آپ کی، ہم اندھیرے میں ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گٹا ڈول اندھیرے ہیں، کہ ایک دیوار حائل ہو جائے گی، کوئی چیز رکاوٹ بن جائے گی، اس کے سامنے اللہ کی رحمت اور پیچھے کافروں منافقوں کی طرف اللہ کا عذاب ہوگا۔ ینادونا، وہ ان کو پکاریں گے، دہائیاں دیں گے، ینادونا الم نکن معکم، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ اب اس لفظ پر آپ بول رہے ہیں الم نکن معکم، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ یہ کافر تو نہیں کہیں گے، نہیں یہودی تو نہیں کہیں گے، عیسائی بھی نہیں کہیں گے، ہندو سکھ بھی نہیں کہیں گے، یہ کون ہے؟ منافقون والمنافقات الم نکن معکم، ہم آپ کے ساتھ تھے، محلے میں، کلاس میں،
یونیورسٹی اسکول میں سفر حضر میں ہم آپ کے ساتھ نوازے بھی پڑھا کرتے تھے. علم نکم معکم قالوا بلا، کہتے ہاں ہاں بالکل ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تھے. مسئلہ کیا ہے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، آپ نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا رکھا. وتربصتم، آپ انتظار کرتے رہے، ابھی کتابوں کا ہے، توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، نیکیاں کر لیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو تھوڑا کام ہی کوئی نہیں ہوگا، ہوتے میرے بیٹے جوان ہو جائیں گی، بیٹی جوان ہو جائیں گی، کاروبار سنبھال لیں گے، پوتے نوازے بھی ہوں گے، اس وقت تو حج عمرہ بھی کر لیں گے، جا کے نمازیں بھی پڑھیں گے اور نیکیاں بھی کریں گے. وتربصتم، انتظار کرے. وارتبتم، شک شبے کرے، توحید کے بارے میں شک، اسلام کے بارے میں شک، دین کے بارے میں شک، اعمال صالحہ کے بارے میں شک، تدبیر کے متعلق شک. وارتبتم، شک و شبے میں گئے، شکوک میں پڑ گئے. وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں رکھا، چاہتوں نے دھوکے میں رکھا، تمہاری خواہشات نے، تمہاری لمبی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا. اور اللہ بڑا غفور ہے. صرف مولویوں کی باتیں ہیں، ڈراتے ہیں ہمیں جی اللہ کا عذاب ایسے ہے، کیوں ہے، وہ ہے. اللہ بڑا اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں. نہ بھی نماز پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، روزے نہ بھی رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، دین پر عمل نہ بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں بھی جنت میں بھیج دے گا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا. وغرتکم الامانی، یہ تمہاری تمنائیں تھیں، تمہاری لمبی لمبی امیدیں تھیں. چار چیزوں نے آپ کا بیڑا کر دیا. حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا، فرشتے نے بٹن دبا دیا اور دھوکے میں رہے تم. اور دھوکہ بھی اللہ کی مدد کرتا، دنیا کی مدد دھوکہ نہیں کرتا. دنیا کے لیے ہم بڑے چالاک ہیں. وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، دنیا کے لیے بڑے تیز ترار. کوئی بندہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. دے گا تو ایک بار، کوئی چیز خریدنی ہو، کوئی لین دین کرنا ہو، معاملہ کرنا ہو، اتنی تحقیق کرتے ہیں، جان پرکھ کرتے ہیں. تو لیکن دھوکہ ہے اسلام کے متعلق، صراط المستقیم کے متعلق، اللہ کے متعلق. دھوکہ بھی اللہ کی طرف ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ بات یقینی ہے، اللہ کے ہاں عدل و انصاف ہوگا، بالکل عدل و انصاف ہوگا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نمازی اور بے نمازی دونوں کو اللہ فرمائے جنت میں جاؤ. روزہ دار اور روزہ خور کو اللہ فرمائے دونوں ہی پاس ہو، دونوں کو سونا کر دیں گے. بچیوں فرمانبرداروں کو اور نافرمانوں کو دونوں کو اللہ فرمائے ٹھیک ہے چلو وہ جنت میں. دنیا میں ہو سکتا ہے، دنیا میں جو سالہ سال محنت کرتا ہے وہ طالب علم اتنے نمبر نہیں لے سکتا، جو بالکل نہیں پڑھتا اس کو نمبر لے لیتا ہے. کوئی رشتہ داری کام آ جاتی ہے، کوئی ایسا کام آ جاتا ہے، پارٹی کام آ جاتی ہے، بے شمار. لیکن اللہ کے ایسا یہاں کوالیفائڈ سندے اٹھائے گھوم رہے ہوتے ہیں ساری زندگی، اور جو گھنٹوں اور نکمے ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائد ہے. ادھر میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں بالکل عدل و انصاف، کوئی وہاں نہ سفارش کھول دی جائے گی، نہ کوئی فدیہ رشوت ہوگی، اور ہم انسانوں نہ کوئی کسی کی مدد کرنے والا ہوگا. وہاں کام آئے گا اپنے اعمال صالحہ کام آئیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت ہو. لیکن اعمال بھی وہ جو اعمال رب کو قبول ہے، اعمال رب کو قبول ہیں، وہ کام آئیں گے. ورنہ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے میرے محبوب پیغمبر ہے، مسلمان ہے، خطیب، پوچھ لوگوں سے
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے متعلق خبر نہ دیں جو عمل کرنے کے باوجود خسارے میں، اخسرین بہت خسارے میں، اعمالا عمل کرنے کے باوجود بڑے عمل کیے، بڑے نیکیاں کی اپنی طرف سے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، لیکن ان کی ساری محنت کوشش عمل دنیا کی زندگی میں رائگاں ہو گئی، چلی گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، ختم. ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، لیکن وہ یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑے عمرے کی، بڑی صدقاتیں کی ہیں، بڑا عمل کیا ہے، بھئی ہم تو بس اللہ پر واجب ہو گیا کہ ہمیں جنت دے دے، ہم نے تو ساری زندگی کی نمازیں پڑھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ساری محنت کو عمل دنیا کی زندگی میں برباد تباہ ہو گئی، ضائع ہو گئی. کیا وجہ ہے؟ یا تو وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں، ریاکاری شرک ہے، اطلاع شرک ہے، بودلوائی شرک ہے، تو اس کا عمل برباد ہو گیا، الٹا وبال جان ہے. وہ عمل جو یہ کرتا تھا وہ اس کے لیے وبال جان بن گیا. یاد ہے عمل تو خالص اللہ کے لیے کرتا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا، نیت میں تو صاف تھی، لیکن نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ، وہ جو بلڈنگ اس نے بنائی، نماز کی، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، ماں باپ کی خدمت، قرآن کی تلاوت، بے شمار نیکیاں، بلڈنگیں بناتا ہے، بلڈنگیں کھڑی کرتا ہے، لیکن وہ بلڈنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کی وضاحت نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا اور وہ عمل، اس کی وہ عبادت ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارے نقشے کے مطابق نہیں، لیس علیہ امرنا، اس پر ہماری مور بھی لگی ہوئی، اور آپ 1500 کا روڈ بنا رہے کتنے بازار میں جعلی ہے، بالکل کوئی پہچان نہیں سکتا، کوئی پہچان نہیں سکتا، لیکن اس کی قدر و قیمت کوئی نہیں. وہ بھی 5000 کا نوٹ ہے، گورنمنٹ جو اسٹیٹ بینک نے دیا وہ بھی 5000 کا نوٹ ہے، پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، لیکن اس کی قیمت 5000، اس کی قیمت 5 پیسے بھی نہیں ہے، بلکہ الٹی سزا ہے، پکڑا گیا تو جیل میں چلا جائے گا، کیس بن جائے گا، بے ایمانی کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، 5000 کا جعلی نوٹ چلا رہا ہے، اس لیے کہ کاغذ اس طرح ہے، تصویریں ہوئی ہیں، کلر ہوئی ہے، سائز ہوئی ہے، لیکن اس پر اور اسٹیٹ بینک کی بس اور نہیں چلتا. کوئی کہہ دیے کیا فرق کیسے کیا فرق کیسے، اس میں بھی نمبر لکھے ہوئے، اس میں بھی 5000 لکھا ہے، اس میں بھی 5000 لکھا ہوا، لیکن نہیں بھائی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مردود ہے نا قبل قبول. اس لیے عمل کی بنیاد رب کی رضا، رب کی خوشنودی، سمجھو کیا کرنا ہے، رب کی رضا اور رب کی خوشنودی، لیکن یہ کافی نہیں. یہ جو آج میں آپ کو سمجھ پڑی، یہ سورہ حدید کی ہے، وہ جا رہی ہے 27 بار. سورہ حدید میں آگے کیا فرماتے ہیں، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت کی بدعت، یہ ترک دنیا کی بدعت، یہ چلا کشیاں، یہ ریاستیں، یہ دنیا سے دور ہو جانا، جی لمبی لمبی یہ تسبیحات، یہ ابتدعوها، یہ عیسائیوں نے خود ابتدا بدعت جاری کر لی، یہ خود ایجاد کر لی، فقط اپنا علیہم، ہم نے خود نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ،
یہ رہبانیت کی جو بدعت جاری کی یہ رب کی رضا کے لیے تھی، یہ خالص کے اللہ راضی ہو گئے، ابتغاء رضوان اللہ، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی بھائی صاحب، تو ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، برادری کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یہ ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ کاروبار بھی نہیں کرتے تھے، شادیاں بھی نہیں کرتے تھے، وہ چلا کشیاں کرتے، لمبی لمبی عبادتیں کرتے، قوم میں گرم تپتی دھوپ میں چلتے، لوگ اس وقت برابر غذائیں کھاتے، یہ بیچارے جی کوئی سوکھی روٹی پہ نہیں کھا کے گزارا، اللہ 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 ہو جائے گا نہیں، ہر وقت اللہ 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 کی عبادت، ہر وقت اللہ کی عبادت، غاروں میں گراموں میں قبرستانوں میں نکل جاتے، چلا کشیاں کرتے، لمبی لمبی باتیں کرتے۔ فلاں صاحب نے جی ایک ٹانگ کے اوپر 40 سال نماز پڑھی، فلاں صاحب نے جناب اتنے سال تک پوری رات عبادت کی، فلاں صاحب نے جناب فلاں اتنے عرصے تک کوئی مرغن غذا نہیں کھائی، سوکھی روٹی کھاتا رہا، فلاں صاحب نے جناب کتنے سال تک قوم میں جھگا نہیں پہنا، تو کیوں بھائی ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، اللہ راضی ہو گئے، اللہ خوش ہو گئے، لیکن اللہ خوش نہیں ہو، اللہ نے فرمایا کہ نبی کب بنا رہی میں نے کہا یہ تمہارا آپ کا مت نہیں آپ کب نہیں جاتے رہبانیت نہیں بدل گیا ہوا، یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اس کا انجام جہنم، جہنم آگ۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کام رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، اجر و ثواب کے لیے نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں تو وہ بدعت ہوتا ہے، اور جو ابتغاء رضوان اللہ رب کی رضا کے لیے نہیں ہے ضرورت سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت نہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں آپ نے مجھے گھڑی باندھ رکھی ہے یہ بدعت، آپ نے مینار بنا رکھا ہے یہ بدعت، آپ نے محراب بنا رکھا ہے یہ بدعت ہے، آپ بھی تو اس طرح طریقہ کار ہے یہ بھی بدعت ہے، آپ جلسے کرتے ہو یہ بھی بدعت ہے۔ ایسا ہم ثواب سمجھ کر نہیں کرتے کہ آپ سے راضی ہو جائے گا، گھڑی میں نے اس کی باندھی ہے کہ رب راضی ہو جائے گا، مجھے ایسے کوئی ثواب ملے گا، اس لیے گھڑی باندھی ہوئی ہے، وہ میری ضرورت ہے کہ رب کی رضا کے لیے تو نہیں باندھی نا، میں جو بے شمار کام کاروبار کرتا ہوں وہ معاملہ کرتا ہوں وہ رب کی رضا کے لیے تو نہیں کرتا، کبھی یہ سے مجھے کوئی بہت بڑا ثواب ملے گا، ہاں صدقہ خیرات کرے گا ٹھیک ہے، لیکن یہ ایجادات ہے، یہ ضروریات ہے، موبائل رکھا ہوا ہے، یہ بھی تو بدعت اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ بھائی صاحب اگر ہم ثواب سمجھ کر کریں گے کہ یہ کام میں کروں گا اور اتنا ثواب ملے گا، یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں بتا سکتا، اور اگر میں کہتا ہوں کہ یہ عمل کرو یہ عمل کرو اتنی نیکیاں ملے گی اتنی ملے گی، تو یہ بدعت ہوگی اور بدعت کا انجام جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور رہبانیت ابتداء علماء ہوتا ہے۔ آج جو عیسائی راہب ہندو سادھو کرتے رہے نا وہ آج مسلمانوں میں آتے، انہوں نے اگر وہ مالائیں گلے میں لگائی ہوئی ہیں تو مسلمان کو دیکھو گلے میں تسبیحات ہیں مالائیں ہیں، ہندو کڑے چھلے پہنتے ہیں، عیسائی پہنتے ہیں، مسلمان بھی پہنتے ہیں، ان کے بازوں پر کڑے ہیں، پاؤں میں کڑے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کالا دھاگا باندھتے ہیں، سرخ دھاگا باندھتے ہیں، راکھی، ہندو بھی مسلمان بھی باندھتے ہیں، جیسے ان کے بالوں کی کٹنگ ہے مسلمان کی، جیسے وہ ان کی بود و باش ہے ہماری چاہتے ہیں ان سے بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تباہی و بربادی ہے، یہ آخرت کی ناکامی اور نامرادی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے نظریے کو اختیار کرتا ہے، لہذا دیکھ بھال کر
دوست بنانا وہ کرنا کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چمائیں گے، کھٹیں گے، علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا اللہ افسوس میں رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، رسول کے دیے ہوئے نقشے کو میں اپنے سامنے رکھتا اور اس کے مطابق یہ بلڈنگ نہیں کرتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لیڈر نہ بناتا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس ذکر آیا تھا، میرے پاس وحی آئی تھی، میرے پاس کتاب و سنت موجود تھی، میرے پاس علم تھا، علماء تھے، حق موجود تھا، قرآن کریم اسی شکل میں موجود تھا، حدیثیں اسی شکل میں موجود تھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے وہ نکلی، آپ کا عمل تھا۔ پوری دنیا کے اندر قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، یعنی بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، میرے دوست نے مجھے گمراہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے وحی اتاری ہے اور میں وحی کی حفاظت کروں گا۔ وحی قرآن کی ہے، وحی سنت کی ہے۔ ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کم کی، آپ نے حدیث کی تلاوت زیادہ کیوں ہوئی؟ آپ نے قرآن کی تلاوت کم کی ہے اور حدیث کی تلاوت زیادہ کی۔ تکبیر تحریمہ ہے، دعا استفتاح ہے، یہ حدیث کی تلاوت ہے۔ آپ نے رکوع میں، آپ نے سجدوں میں، رکوع کے بعد دو سجدوں کے درمیان تشہد میں کس چیز کی تلاوت کی؟ حدیث کی تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں دونوں چیزوں کی حفاظت قیامت تک کروں گا۔ لیکن بہرحال عمل وہ قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی مان لو، واطیعوا الرسول، رسول کی بات مان لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کریں۔ تو اعمال برباد ہو گئے۔ بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، کل قیامت کے دن کچھ نہیں کرے۔ ہاں خالص عمل اللہ کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق ہو، پھر اللہ کی رحمت کی ہوگی انشاءاللہ۔ کچھ کر گیا نا، کچھ کر کے اللہ کی رحمت امید ہونی چاہیے۔ پہلے شادی کرو پھر بچے کی امید رکھنا، بغیر شادی کے بچے کی امید بیوقوفی ہے۔ پہلے ہاتھ چلاؤ کھیت میں، بیج بو، اس کی ابیاری کرو، پھر امید رکھنا کہ 6 مہینے بعد فصل آئے گی، آپ بھی کھائیں گے، آپ کے بچے بھی، معاشرے لوگ کھائیں گے۔ لیکن اگر ہال چلا کر آ کے گھر میں سو گئے، 6 مہینے بعد فصل آئے گی اور میں فصل کاٹوں گا اور میں یوں کروں گا، جا کے دیکھے گا وہ تو اگی نہیں، اگی وہیں چل گئی، جانور کھا کے، کیڑے مکوڑے کھا کے، اس کو پانی نہیں دلایا، اس کی ابیاری نہیں کی، اس کی حفاظت نہیں کی، وہ برباد ہو گئی۔ 6 مہینے بعد کیا خالی خالی کھیت۔ کچھ کرو پھر اللہ سے رحمت کی امید رکھو، بغیر عمل کے اللہ کی رحمت توڑتا ہے۔ وغرکم باللہ الغرور، اللہ تمہیں اللہ کی طرف کو کے دے، اللہ دے کو سمجھنے سے عمل نہیں تو میرے سامنے جزاکم اللہ خیر۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ سر کے بال نہیں کٹواتے، کیا ان کا عمرہ ہو جاتا ہے؟ سر کے بال کٹوانا عمرے میں رکن ہے۔ عمرے کے 4 رکن ہیں، جیسے نماز کا رکن ہے، سجدہ رکوع رکن ہے نماز کا، سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، نماز بھی ہوتی ہے۔ تو عمرے کے 4 رکن ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، تلبیت لے کر نہ رہنا لوگوں ہے، نیت۔ نمبر 2 بیت اللہ کا طواف، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی، نمبر 4 بال کٹوانا یا یعنی چھوٹے کٹوانا، حلق تقسیم۔ اگر کسی شخص نے عمرہ کیا اور بال نہیں کٹوائے اور اپنے ملک آ گیا یا وہاں چلا گیا تو وہ اپنے ملک آ کر بال کٹوا لے۔ جب تک بال نہیں کٹوائے گا یا چھوٹے نہیں کرے گا اس کے لیے سارے کام حلال ہیں، بیوی حلال نہیں ہوگی۔ جسے کہتے ہیں عید اکبر۔ جس دن عمرے کے 4 رکن پورے ہوں گے، بھلے اپنے ملک آ کر بال کٹوا لے، جس دن بال کٹوائے گا اس کی بیوی بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یعنی احرام تو بہت ہوتے ہیں نا، کوئی کام کی کر کے تو آپ نے صبح مروہ کی سعی بھی کر لی، احرام کھول دو،
कपड़े पहन लो, कमरे में आकर बात करवा लो, अपने होटल में आकर, अपने मुल्क में आकर करवा लो, लेकिन भी सारे काम हलाल हो जाएंगे। खुशबू लगानी हलाल है और सर कमना हलाल है, तो लेकिन बीवी हलाल नहीं होगी। इसको कहते हैं हिल्ले अकबर। हिल्ले अकबर कुछ दिन होगा जिस दिन आप बाल कटवाओ, और अगर अपने मुल्क आ गया और बाल भी नहीं कटवाए, बीवी से मिजरी करता रहा, तो फिर वो गुनाहगार है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। ये चौथा रुकन है जो उसने यकीन बात है, बाल को कोई कभी कटवाएगा ना, कभी तो कटवाएगा बाल का हिस्सा, वो हो गया रुकन। लेकिन बीवी के अगर पास चला गया था तो गुनाहगार हो गया। क्या थोड़ी देर के बगैर नमाज हो सकती है? हो जाती है नमाज थोड़ी देर के बगैर। सही बातें बोल के गलत नमाज का ना रुकन है ना ये फर्ज है। अगर कोई पूछे कि इसका क्या हुक्म है, तो हम कहते हैं इसका हुक्म यही है कि कोई बंदा पूछे कि तकबीर तहरीमा के टाइम थोड़ी देर नहीं करेगा तो नमाज हो जाएगी। इस बात मतलब तकबीर तहरीमा के टाइम तमाम मुसलमान थोड़ी देर करके हाथ मानते हैं अल्लाह अकबर। और अगर मैं आऊँ क्या है अल्लाह अकबर क्या क्या या तो इधर ना करो तकबीर तहरीमा के टाइम आया और आकर मैंने कहा अल्लाह अकबर, क्या नमाज होगी? जो फतवा यहाँ कोई फतवा वहाँ। जिस नबी ने इस में हाथ उठाए उसी नबी ने वहाँ भी हाथ उठाए। जो हुक्म इसका कोई हुक्म उसका, जो फतवा इस पर कोई फतवा वहाँ। मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकबीर तहरीमा के टाइम रुकू में जाते हुए रुकू से उठकर और तीसरी रकअत के लिए उठकर हाथों को कंधे के बराबर कान के बराबर उठाते हुए खुद अपनी आंख से देखा है। मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुखारी मुस्लिम नहीं है, क्योंकि तमाम कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है। अपनी जिंदगी में जो नमाज उन्होंने अल्लाह के रसूल की बताई, सारी जिंदगी वो यही नमाज थी। और हिदाया शरीफ है फ़िक़्ह हनफ़ी की बड़ी मशहूर किताब, पूरी दुनिया में बड़े सगीर में दोस्तों हिदाया का कुरान भी लिखा हुआ उसके मुकदमे में हिदाया शरीफ। उसमें लिखा है कि मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 20 दिन पहले मदीना से वापस गए हैं, रियाद इजाज़ आए। हिदाया शरीफ में लिखा है कि अल्लाह के नबी की वफ़ात से 20 दिन पहले गए हैं। बाद बातों में अल्लाह के नबी के वफ़ात होने से 8 दिन पहले गए हैं। और ये कहते हैं मैंने अपने आंखों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ीदन करते हुए देखा है चारों जगह पर। और जलसा इस्तिराहत के दौरान भी मालिक बिन हुवैरस से मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं जैसे मुझे याद आया। हिदाया शरीफ है बड़ा मशहूर है हमारे बड़े से हिदाया शरीफ, हम भी पढ़ाते हैं सारे शुरू मुकदमे में लिखा हिदाया कल कुरान कद नसखत मा सुन्निफत मिन क़ब्लिही कुतुब। उसमें लिखा हुआ है नमाज का तरीका है, हिदाया शरीफ की किताब है, नमाज का तरीका है का उस्ताद है। हिदायत का मुसन्निफ लिखता है कि पहली रकअत के जब दूसरा सजदा करके उठे तो उंगलियों के बल पहली रकअत के दूसरे सजदे से उंगलियों के बल सीधा खड़ा हो जाए, बैठे नहीं जैसे इस्लाम नहीं करें। समझ आ रही बात मेरी? पहली रकअत के जब सजदे में गया, पहला सजदा किया, बैठ के दूसरा सजदा किया, तो दूसरे सजदे से दूसरी रकअत के लिए सीधा खड़ा हो जाए, बैठे नहीं, जिसको जलसा इस्तिराहत कहते हैं, हम बैठते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं क्यों कहता हूँ कि बैठे नहीं? अगरचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मालिक बिन हुवैरस कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप दूसरी रकअत के लिए जब दूसरे सजदे से फारिग होकर दूसरी रकअत के लिए खड़े होते, थोड़ी देर बैठकर खड़े होते थे, और तीसरी रकअत के दूसरे सजदे से जब फारिग होते सीधे खड़े नहीं होते थे, थोड़ी देर बैठ के खड़े होते थे। ये मालिक बिन हुवैरस कहते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये ना करें कि मालिक बिन हुवैरस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया दीन सीखने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी एग्जाम में आया था, और आपके फौत होने के बाद
चंद दिन पहले ये मदीना से चला गया था। तो मालिक बिन हुवैरिस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में करता है, ये जिंदगी के आखिरी अय्याम की बात है जब अल्लाह के रसूल बूढ़े हो गए थे। क्योंकि जो अल्लाह के नबी की जिंदगी में सहाबा कराम जवानी में हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, फलां हर नाम तो से लिए। मकसद उनका कहना है कि जो सहाबा कराम पहले मुसलमान हुए मक्का में या मदीना में, वो जलसा इस्तराहत नहीं बयान करते। तो ये बंदा बयान करता है जो अल्लाह के नबी की जिंदगी के आखिरी अय्याम में मुसलमान हुआ और वापस गया। चंद दिन बाद अल्लाह के रसूल बहुत हो गए। तो ये कहता है कि हम जलसा इस्तराहत करते थे, जिसे साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बढ़ापे की वजह से किया है। लफ्ज़ क्या है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना ये हिना कबोला, जब आप बूढ़े हो गए थे ना तब करते थे। दलील क्या है कि ये जिंदगी का आखिरी अय्याम में मुसलमान हुआ था, मैंने देखा। तो जो पहले मुसलमान हुए वो कहते हैं हमने नहीं देखी, यानी उन्होंने ये रवायत नहीं किया। तो इस साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वफात से चंद दिन पहले किया। तो आप या बीमार थे या बूढ़े हो गए थे, इसलिए जलसा इस्तराहत करते थे। मैं इसीलिए अपने जुम्मे भी कहता होता हूँ हम भी अल्लाह से आपके बूढ़े भी किया करें, आपके बूढ़े और बूढ़ियाँ जलसा इस्तराहत किया करें, जवान कैसा करें। तो बहरहाल इस बार अल्लामा अब्दुल हई लखनवी लखनऊ के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, देवबंद हजरात के अल्लामा अब्दुल हई लखनवी। उन्होंने अस्से आया के नाम से किताब लिखी है, हिदायत की शायर है। उसमें बड़ी खबर ली है इस बात की कि मुझे सख्त अफसोस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ये कहकर भुला देना तो ये भी बढ़ापे की है। उधर से कहते हैं रफल यदैन की मक्का में करते थे, खुद रखते थे इसलिए, और मदीने में नहीं किया। उधर से लिखा कि मालिक बिन हुवैरिस ने बढ़ापे में रसूल को देखा था, उधर सुन्नत को इस तरह रद्द कर दिया, इधर बढ़ापे का क्या है रद्द कर दिया। तो अल्लामा अब्दुल हई ने थोड़ा यहाँ बड़ा गुस्सा किया है अल्लामा मौलाना का। तो बहरहाल और भी कई लोगों ने बड़ा दिफा किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ठुकराने के लिए ये कहते हैं ये बढ़ापे में किया, ये बूढ़े हो गए। और बूढ़े कहाँ हुए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक कब गए थे? बोलो यार आप भी कुछ दीन सिखा दो। जब तबूक गए हैं, तबूक रोम की सरहद पर जाकर सुपर पावर रोम को ललकारा, बॉर्डर पर खड़े होकर उनके अंदर घुसकर, वो कहाँ है? तबूक से भी आगे है रोम, शाम दिमश्क, उसके बॉर्डर पर अपने ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। ये आपने जिंदगी के आखिरी अय्याम में गए, जबकि ऊंट एक था जो खादम था। अल्लाह रसूल फरमाते कि मैं और तू बारी बारी सवार हुआ करें, घंटा तू सवार हो घंटा नहीं, इतनी मंजिल तक तू सवार हो, मैं सवार होगा तू पैदल चलेगा, तू सवार होगा मैं पैदल चलूंगा। अल्लाह रसूल पैदल सफर किए और वो जा रोम के सड़क पे उतारा है और उसके बाद अल्लाह तो कहाँ बूढ़े हुए थे। पर आप भाइयों बात भूल चली जाती है। ये इसीलिए अहदाफ मौलाना यूसुफ लुधियानवी को तो जानते हो ना, मौलाना यूसुफ लुधियानवी, ये न्यू टाउन मदरसे के अंदर ये उनकी कब्र है। उनकी किताब छपी हुई है न्यू टाउन मदरसे दारुल से, मारिफ व सुनन तिरमिज़ी की शमर, और वो खुद ही छाप कर तकसीम तालीमों को मुफ्त देते हैं। मौलाना की किताब है, मैं वहीं से लेकर आया हूँ, मदरसे के ऊपर लिखा हुआ दारुल न्यू टाउन। उसमें उन्होंने लिखा है मारिफ व सुनन तिरमिज़ी की शरह में मौलाना यूसुफ बिलोरी ने कि मेरे उस्ताद अनवर शाह कश्मीरी वानी दारुल देवबंद, उनकी कब्र भी दारुल देवबंद के अंदर है। तो बहुत बड़े फकीह हैं, मतलब मुझे तक कहा गया है इनको, कहते हैं मेरे उस्ताद मौलाना अनवर शाह कश्मीरी कहा करते थे, लोग कहते हैं कि रफीजन वाली हदीस मंसूख है, तो अक़ूल लम यंसुख अरफ़ुन वाहिद, मैं कहता हूँ रफीजन की हदीस तो कुछ एक अरब भी मंसूख नहीं। ये मौलाना यूसुफ बिलोरी ने मारिफ व सुनन तिरमिज़ी की शरह में लिखा है और छपी हुई दारुल से है, ये न्यू टाउन से। तो हक़ाइक़ का ये पता है।